طبیعت صحت مزاج زبردست. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ایک سچویشن کو ڈسکس کیا ہے اور وہ سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ جس پر آپ نے بار بار سوچا ہے. اب یہ جو بار بار آپ کا سوچنے کا عمل دراصل آپ کی ایک سوچنے کی صلاحیت کا عمل ہے. اور ہم نے جب آغاز کیا اور اس آغاز کے اندر ہم نے یہ سیکھا کہ لائف سکلز ہماری وہ قابلیتیں وہ صلاحیتیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کے مختلف چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب اس میں جو آپ کی ذاتی صلاحیت ہے یہ بولنے سے متعلق ہو سکتی ہے, یہ آپ کی ذاتی صلاحیت دوسروں کے سامنے پریزنٹیشن کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے, یہ آپ کی ذاتی صلاحیت کسی نہ کسی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے سے متعلق ہو سکتی ہے. رائٹ تو آج کا ہمارا جو بنیادی ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہم اگر کسی ایسی سچویشن میں آ جائیں جہاں پر ہمیں ذاتی سوچ کے ساتھ کسی چیز کا حل پیش کرنا پڑ جائے تو اس دوران ہم کیا کریں گے. تو لہٰذا آج ہم جس ٹاپک کو اور تڑکا لگانے لگے ہیں اس کا نام ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت. اب فیصلہ کرنے کی صلاحیت کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنے ہیں, ڈیسیجنز کرنے ہیں. کیا کرنے ہیں؟ اور یہ ڈیسیجن کرتے وقت یا ڈیسیجن میکنگ کرتے وقت ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. نمبر ایک, یا کون لوگ ہیں جو ڈیسیجن کر سکتے ہیں. دوسری بات, اور کب ہمیں یہ ڈیسیجن کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اس کی تعریف کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسی سچویشن ہے جو کہ غیر یقینی صورتحال ہے, یعنی کہ نمبر ایک کہ ہمیں کوئی نہ کوئی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں پر ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے. اب ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ عموماً ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ہے کہ فیصلے کی جو پار ہے گھر کے اندر وہ فادر کے پاس ہوتی ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اب آپ کیونکہ پروفیشنل لیول پر آ گئے ہیں, آپ نے اپنے لیے ایک کریئر بنانا ہے, آپ نے اپنے گولز سیٹ کرنے ہیں, آپ نے آگے بڑھنا ہے, آپ نے مینیجریل لیول تک پہنچنا ہے, تو مینیجرز کے پاس جو سب سے اہم یا کی جس کو کہتے ہیں ابیلٹی ہوتی ہے وہ ان کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. اور ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ سکسیسفل مینیجر یا لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے پاس فیصلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہوتی ہے. رائٹ تو اس لحاظ سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسی سچویشن جہاں پر ہمیں کچھ سوچنا پڑ جائے, اس کا مطلب ہے کہ سوچنے کے لیے ہمیں کریٹو تھنکنگ کی ضرورت ہوگی. اور پھر یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ انسرٹن سچویشن ہے. جیسے ابھی میں نے آپ کو بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک سچویشن لکھوا دی اور آپ نے اس کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا. مثلا سچویشن ہم نے کیا رکھی اپنے لیے کہ ایک ایسا کمرہ جس میں آپ بالکل بند ہیں اور باہر جانے کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے, اور آپ نے اس برستی ہوئی بارش کے ساتھ اپنی ان چیزوں کو محفوظ کرنے کی کوشش کرنی ہے, تو وہ کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ نے اپنے مختلف طرح کے آپشنز ڈیزائن کر لیے ہیں اور یہ ایک ایسی انسرٹن سچویشن ہے جہاں پر آپ بار بار سوچتے ہو. یہ جو بار بار سوچنے کا عمل ہے اور یہ جو یقیناً یہ جو اس وقت سوچ آ رہی ہے وہ یہ سوچ آ رہی ہے کہ آپ نے اس مسئلے سے باہر کیسے نکلنا ہے. رائٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسی سچویشن ایک ایسی صورتحال ہے جس کے اندر آپ اپنے آپشنز ڈیزائن کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپشنز ڈیزائن کرتے ہیں. اب آپ نے اپنے آپشنز اس طرح سے ڈیزائن کرنے ہیں کہ بعد میں آپ کو اس میں سے کچھ نہ کچھ چوز کرنا پڑ جائے. کیا کرنا پڑ جائے؟ چوز کرنا پڑ جائے. چلو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس آپشن میں سے کیا کرنا ہے؟ چوز کرنا ہے, انتخاب کرنا ہے. اب دوبارہ سے اگر ہم ڈیسیجن میکنگ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ غیر یقینی صورتحال میں رائٹ کسی ایک متبادل کو یعنی کہ آپشن میں سے کسی ایک آپشن کا انتخاب کر لینا ڈیسیجن کہلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی کہ مختلف طرح کے اگر آپ کے پاس آپشنز آ گئے ہیں وہ آپ نے اس آپشن میں سے جو بیسٹ فٹ آپشن ہے وہ اس مسئلے کے حل کے لیے پیش کر دیا آپ نے.
رائٹ. اب اگین یہ کب آپ کرتے ہیں, فیصلہ کب کیا جاتا ہے, ڈیسیجن کب لیا جاتا ہے؟ اوبویسلی جب ہم ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں جیسے کسی آپ پرابلم میں آ گئے ہیں, تو لہذا اب آپ کے پاس پرابلم سالونگ تھنکنگ یا پرابلم سالونگ بیہیویئر ہونا چاہیے ایز اے پروفیشنل. تو کریئر کے اندر جیسے ہی آپ آگے بڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو مختلف طرح کی سچویشنز کا سامنا کرنا پڑنا ہے, رائٹ. اب آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ کا پروسیس کہاں پر آپ کا سٹارٹ ہوگا یا آپ کی صلاحیت کس وقت کام آئے گی؟ جب آپ کسی پرابلم میں موجود ہوں گے, رائٹ. مثلاً اگر آپ سیلز میں چلے گئے ہیں, اب سیلز کے اندر سیلز نہیں ہو رہی, اب اگر سیلز نہیں ہو رہی لیکن آپ کا باس آپ کو کہہ رہا ہے کہ سیلز کو بڑھائیں, تو اس کے لیے وہ آپ کو صرف یہ پش کر رہا ہے کہ سیلز کو بڑھائے, لیکن کوئی آئیڈیا ہی نہیں دے رہا آپ کو, اور آپ نے خود اس کے اوپر تھنکنگ کرنی ہے, خود سوچ وچار کرنی ہے. جو پہلے سے آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے اس پلاننگ کو چینج کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیسیجن میکنگ ایک تو پرابلم میں کی جاتی ہے, اور دوسری کہاں پر یہ ڈیسیجن میکنگ کی جاتی ہے؟ جب آپ نے کوئی پلاننگ وغیرہ کرنی ہے, رائٹ. جب آپ نے اپنے گولز سیٹ کرنے ہیں تب. یہ تو ہو گیا ایک کیا کہتے ہیں فارمل وے کہ جب آپ کسی جاب پر ہیں. لیکن اگر ہم اپنی روزانہ کی زندگی کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم ڈیسیجن کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آج جب آپ صبح سو کر اٹھے ہیں مارننگ کے اندر, تو وہاں پر بھی آپ کو ایک ڈیسیجن کرنا پڑا ہے. کیا ڈیسیجن کرنا پڑا ہے آپ کو؟ کہ آپ نے اس کو یہ سوچنا ہے. اچھا, ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مارننگ میں آپ کو یہ ڈیسیجن کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ سو کر اٹھتے ہیں کیا ڈیسیجن کرنا پڑتا ہے آپ کو کہ آج میں نے ویڈیو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے. پہلے ڈیسیجن سے آغاز ہو گیا, پھر اس کے بعد یہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ آج میں نے ناشتہ کون سا کرنا ہے. اس کے بعد یہ ڈیسیجن ہو جاتا ہے کیونکہ ابھی آپ یونیفارم پہن کر نہیں آ رہے ہیں, آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آج میں نے لباس کون سا پہن کر جانا ہے. ڈیسیجن کرنا پڑتا ہے, چوز کرنا پڑتا ہے, رائٹ. تو اگر آپ کیا کہتے ہیں آپ کے پاس بائک وغیرہ نہیں ہے تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ میں نے کون سی کنوینس استعمال کرتے ہوئے آج ویڈیو پہنچنا ہے. ہو گیا ڈیسیجن. پھر آپ یہاں پر پہنچ جاتے ہیں, پھر آپ یہ ڈیسائیڈ کرتے رہتے ہیں پورا دن کے اندر. پھر جب بریک ہوتی ہے تو آپ اس دوران پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آج کل میں نے کون سا کھانا کھایا تھا, آج میں نے کیا کھانا کھانا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارننگ سے لے کر نائٹ تک ہمارے ڈیسیجنز چلتے رہتے ہیں. یہ ہماری ایک روٹین لائف ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی جابس کے لحاظ سے ڈیسیجن کرنے پڑیں گے, آپ کو اپنے کریئر کے لحاظ سے ڈیسیجنز کرنے پڑیں گے. تو یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے تھنکنگ کا. اور یہ ڈیسیجن کب کیے جاتے ہیں؟ جب بندہ کسی پرابلم میں آتا ہے, رائٹ. نارمل لائف جب چل رہی ہوتی ہے تو آپ کو اس طرح سے نہیں سوچنا پڑتا جس طرح سے آپ کو پرابلم کے اندر رہ کر سوچنا پڑتا ہے, رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صلاحیت جس کو ہم فیصلہ کرنے کی صلاحیت کہتے ہیں, اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے. اب آپ سب پر یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی اس صلاحیت کو کس طرح سے بروئے کار لاتے ہو, اپنے لیے اس کو استعمال میں کیسے لے کر آتے ہو, رائٹ. جیسے آپ پرابلم سالونگ دیکھیں, یہ ایک بہت بڑی سکل بن چکی ہے. آج کل کا امپلائر ایسے امپلائی کو رکھنا پسند کرتا ہے جس کے پاس پرابلم سالونگ کی ایبلٹی موجود ہو. اور ایسے امپلائی کو پسند کیا جاتا ہے جو پرابلم کے وقت سولوشنز کے ساتھ آتے ہیں, رائٹ. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پرابلم فار دا سیک آف پرابلم کی صورت میں سامنے آتے ہیں اور صرف وہ یہ ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسئلہ کتنا بڑا ہے. صرف وہ اس پر یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مسئلے کو ہی ایکسپلین کریں, رائٹ. لیکن جب آپ میٹنگز میں بیٹھے ہوں گے, آپ کو کے ساتھ آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کہ یہ پرابلم تو آ گیا, وہ آپ سے پرابلم کی ایکسپلینیشن سننے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے, رائٹ. وہ آپ کو یہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ آپ سے یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے حل بتائیں, رائٹ. جس طرح سے ابھی آپ نے ایک سچویشن کا مختلف حل لکھے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پرابلمز کے حل لکھنے آنے چاہیے, رائٹ. اب پرابلم سالونگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے آگے مختلف طرح کی اس کی باتیں نکلتی ہیں. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں بھی پرابلم ہے کیا, رائٹ. پھر پرابلم کس وجہ سے ہوا, رائٹ. آپ پھر یہ تمام جب پرابلم سے متعلق آپ اپنی معلومات اکٹھی کر لیتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کی ایک فہرست بنانا شروع کرتے ہو کہ اس پرابلم کو ہم ریزالو کیسے کر سکتے ہیں.
جب آپ اس کو ریزالو کرنے کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو آپ نے اپنے آپشنز ڈیزائن کیے ہیں اس میں سے کوئی ایک آپ کو سلیکٹ کر کے جو کہ بیسٹ فٹ ہو اس پرابلم کے سلوشن کے لحاظ سے وہ آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی طرف چلے جاتے ہو، رائٹ؟ جب وہ ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، جب وہ آپ اس کو نافذ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرابلم کا حل میں نے پیش کیا تھا اس کو جب ہم نے نافذ کر دیا ہے، ایگزیکیوٹ کر دیا ہے اس کے بعد اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں؟ اب نتائج کے بعد اس کا رد عمل کیا آ رہا ہے، اس کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے اس کے بعد، رائٹ؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریئیکشن پازیٹیو نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہم نے ڈیسائیڈ کی تھی چیز وہ ایکوریٹ نہیں تھی۔ اب دوبارہ سے ری تھنکنگ کی طرف چلے جاتے ہو، اب دوبارہ سے اپنے ان آپشنز کے اوپر چلے جاتے ہیں جو پہلے سے آپ نے ڈیزائن کر کے رکھے ہیں، یا اگین کوئی نیا آپشن آپ لانے کی کوشش کرتے ہیں جس میں سے آپ کسی چیز کو اپنے لیے چوز کر لیتے ہو۔ تو یہ اس کی ایک مرحلہ وار جس کو کہتے ہیں کہ بائفرکیشن کر دی گئی ہے کہ کس کس طریقے سے آپ پرابلم کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پرابلم سالونگ بیہیویئر کی طرف لے کر جانا ہے۔ پرابلم سالونگ بیہیویئر کے ساتھ آپ نے خود کو ایک اچھا ڈیسیجن میکر بھی ثابت کرنا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو ایک اچھا ڈیسیجن میکر ثابت کر لیں گے یا کروا لیں گے دوسروں کے سامنے سے، پھر آپ کے کیریئر کے اندر کیریئر سکسیس کی بات ہوگی، پھر اس کے بعد آپ کے کیریئر گروتھ کی بات ہوگی۔ تو آج کی اس دنیا کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے والے تیزی سے بڑھ رہے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی بنانے والے جو ہے وہ کمال کا جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہنر اور کمال رکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ تمام پار ان کے پاس اب چلی گئی ہے، تھنکنگ کا تمام پروسیس ان کے پاس چلا گیا ہے۔ وہ بہترین اپنی ٹیکنالوجی کو ڈیسائیڈ کر کے مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہماری سیلز کس طرح سے آگے بڑھ گئی ہیں، اور پھر دوبارہ سے نئی ٹیکنالوجی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تمام اس وقت کی باتیں ہیں جب وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو لہٰذا جو پلاننگ فیز ہے، اس فیز کے اندر ڈیسیجنز جو ہیں اور جو سچویشنز جو ہیں یہ سب سے اہم رول اس وقت پلے کرتی ہیں۔ آپشنز بنانے آپ کو آنے چاہیے، آپ کو چوز کرنا آنا چاہیے۔ اگر آپ کو چوز کرنا نہیں آتا، آپ کو آپشنز بنانے نہیں آتے، یو شوڈ ہیو ٹو لرن دس اسکل۔ You should have to go somewhere to sit with other persons، ان کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں، ایک سیشن کر رہے ہیں، میری اس بات کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ فوراً یہ کہہ دیں کہ میں ایک بہت بڑا ڈیسیجن میکر بن گیا ہوں، رائٹ؟ ہم صرف اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رائٹ؟ اس کے بعد پنجابی جی کہتے ہیں راہ پہ آ جانے یا واہ پہ آ جانے۔ اب جب واہ آپ کا پڑھنا ہے، ہم آپ کو اس کے لیے مینٹلی طور پر گروم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کے کیریئر کے اندر آپ کو صرف کام نہیں کرنا، کام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں پر جا کر ڈیسیجنز کرنے ہیں، آپ نے سچویشنز کو فیس کرنا ہے، وہاں پر آپ نے اپنے آپشنز ڈیزائن کر کے دکھانے ہیں، وہاں پر آپ نے چیزوں کو کیا کرنا ہے، منتخب کر کے ان کا انتخاب کر کے دکھانا ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو ایک سکسیسفل پروفیشنل کے طور پر پیش کر سکو۔ تھینک یو سو مچ جی۔